اللہ تعالیٰ تمام نیک تنظیموں کو، اچھی جماعتوں کو کلمہ اسلام کی افادیت اور حمایت کے لیے اکٹھے رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت خود ایک مستقل نظام ہے، تو دوسرے علماء اس میں اظہار رائے کیسے کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے، بستی نظام الدین میں لاٹ صاحب اور سعد صاحب کے درمیان کچھ اختلاف ہوا ہے جس نے بھیانک شکل اختیار کیا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سب سے بڑا پورے عالم کا سربراہ ادارہ ہے اور اہل حق کا مانا ہوا مسلمہ تعلیمی مرکز ہے، وہ اس کو بہت خوش اسلوبی سے حل کر سکتے تھے، لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہاں سے بھی بات فتاوی ایسے نکلے ہیں جو نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور فتاوی کے صدور میں اور اس کے اصدار میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے ارباب اساس افتاء ابن صلاح وغیرہ نے اور ابن الحمام نے اور ابن امیر بادشاہ نے، محمد امین بخاری نے وضاحتیں کی ہے کہ فتویٰ کون دے اور مفتی کس طرح فتویٰ دے۔ ان چیزوں کا لحاظ کم ہوتا رہا ہے، اس لیے فتویٰ جس مقصد کے لیے صادر ہوتا ہے اس میں پورا اہداف پر واقع نہیں ہوتا۔ وفی ذلک عبرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ باقی ہمیں تو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے بزرگوں کے اتباع اور شکرانے میں، وہ یہ ہے کہ مجلس شورا کا امیر ہونا چاہیے۔ وشاورہم فی الامر میں پیغمبر خود امیر ہے اور صحابہ کو مشاورتی قرار دے دیا۔ وامرہم شورا بینہم کی یہی تفسیر متفق کی گئی ہے۔ ابن جریر نے اب جامع البیان میں اور ابن کثیر نے تفسیر میں، آلوسی نے روح میں، مولانا اشرف علی صاحب نے یہاں بیان القرآن میں نہایت مفصل کلام کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مولانا حبیب الرحمان صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے اسلام میں مشورے کی اہمیت، اردو زبان میں ہے، وہ چھپ چکا ہے، وہ دیکھ لیا جائے۔ ایسے موقع پر علماء سے گلہ کرنا بظاہر مناسب نہیں ہے۔ علماء دین ناحق کسی کے بارے میں اظہار رائے کیسے کر لیں؟ پھر معاملہ شورا کا ہو یا امارت شورا کا ہو، مقاصد جو تبلیغ کے ہے اللہ کا دین مخلوق تک پہنچانا، وہ تو محفوظ رہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نفسانیت اور بشریت بھی اکٹھی ہو گئی ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے یہ مختصر، مجمل اور روح جواب کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ دیوبند کے خلاف پروپیگنڈے کرے اور نہ تبلیغ کے خلاف، دونوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ دونوں حق کے مرکزوں کو حق پر قائم دائم رکھے۔ ہم سب کے شکر گزار ہے، خوشا چین ہے، اور تبلیغ سے بھی پوری امت کو فائدہ ہے، اور دارالعلوم دیوبند تو دنیا و آخرت کا ایک عظیم اور مقتدر ادارہ ہے۔ اللہ وہاں کے ارباب افتاء کو اور دیگر علماء کو انتہائی اعتدال میانہ روی نصیب فرمائے۔ سنی سنائی باتوں پر کسی کے خلاف رائے دینا و فتوے دینا کم از کم دارالعلوم جیسے اعتدال کے مرکز گاہ کا یہ شان نہیں ہے۔ اللہ انہیں اور ہمیں احتیاط اور اعتدال فی الامور، جو اہل حق کا تر امتیاز ہے، بلکہ امت مسلمہ کا نام ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے رکھے۔ تبلیغی جماعت حق کی جماعت ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ جس سرزمین پر بھی آپ ہو، تبلیغیوں کی مدد کرے، نصرت کرے، ان کی مدد کرے، جو ان کی جماعت آ جائے، آپ بھی ایک وقت بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ایک وقت کا کھانا ساتھیوں کو کھلائے، بہت اچھا لگتا ہے، عالم اس کی شان بلند ہوتی ہے۔ کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے۔ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء اپنی کتاب فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں، کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے۔ الحمدللہ۔ تو تبلیغ والوں کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ نے، ان کے ساتھ ہم گپ شپ بھی لگاتے ہیں، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے بزرگوں کے کام میں سے ایک کام ہے۔ 4 کام دیوبند کے واضح ہے نا: کامیاب درس، فاتحانہ سیاست، عمدہ قسم کا تزکیہ، اور تبلیغی جماعت کے ریلے پہلے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔
جہاں تک آپ کی آواز نہیں پہنچی تھی وہاں انہوں نے پہنچا دیا، انہوں نے پہنچا دیا۔ انضمام الحق صدر مشرف سے ملنے جا رہا تھا، تمام کھلاڑیوں کو کہا کہ مسجد کی ٹوپیاں سر پہ رکھ کے چلے گئے، سب نے مسجد سے ٹوپیاں اٹھا کے سر پہ، کھلاڑی پینٹ پتلون میں سر ڈھکے ہوئے، کیونکہ اس کو شکایت ہوئی تھی کہ یہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں۔ کھلاڑی تو کھلاڑی نے کہا ہم دکھا دیتے ہیں کہ ہم پکے نمازی ہیں۔ پیش ہو گئے صدارتی ہاؤس میں، بیٹے کیا حال ہے، خیریت ہے، صحیح کھیل رہے جی، کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی عزت الحمدللہ، یہ وہ بہت کوئی کام اچھا ٹھیک۔ جب چلے گئے صدر صاحب نے اپنے سیکرٹری کو کہا دیکھو مولویوں کو، کھلاڑیوں کو بھی ٹوپیاں اڑا دی، ان کی ٹوپی کی کیا ضرورت تھی، ان کو بھی کہا ہے کہ تم بھی ٹوپیاں اوڑھو۔ تو وہ جو سیکرٹری تھا اس نے کہا صدر صاحب کہہ دیتے، پاگل کہیں کا، کہہ دیتے تو کل پاکستان میں کوئی بغیر ٹوپی کے نہیں ہوگا، سارے مولوی فتوے دے دیں گے پہن لو ٹوپی پہن لو۔ صدر صاحب ٹوپی کے بھی خلاف ہو گئے۔ تو مجھے اچھے راستے بتا رہا، میرا مطلب یہ کہ تبلیغی جماعت کی برکت سے بڑے بڑے گوی اور اداکار آج بڑے مقرر نیک لوگ بنے ہوئے۔ تبلیغی جماعت کو پرایا نہ سمجھنا، جو تبلیغی جماعت کو پرایا سمجھتے ہیں اس کے لیے دعائے ہدایت کر لیں، بالکل دعائے ہدایت دے اس کو جب آپ کو موقع ملے، جس جگہ آپ ہو ان کے آنے کی کوشش کریں کہ یہ آئے، وہاں ان کے راستے کھولیں۔ غلط باتیں تو آپ کو پتہ ہے، پیروں میں غلط ہے، مولویوں میں غلط ہے، سیاستدانوں میں غلط لوگ ہیں، غلط تو صحابہ میں نہیں ہے اور انبیاء میں نہیں ہے، باقی تو جتنے لوگ ہیں سب میں اچھے برے ہوتے ہیں۔ اصلاحات ضروری ہے، کرتے رہیں۔ اور جہاں امام خطیب ہو آپ، وہاں جماعت آ جائے کسی ایک وقت میں، 3 دن میں سے ایک وقت میں آپ خود مصلی سے کہیں کہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے مہمان آئے، ان کا احسان ہے گھر بار چھوڑ کر، بوری بستر اٹھا کر ہماری مسجد کے ایک کونے میں آ کے بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، یہ آپ کے دینی مہمان ہیں، آپ ان کی بات سن لیں۔ آپ تبلیغی کے بعض دوستوں کو ان کی غلطیوں کو نہ دیکھیں، مولانا الیاس صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا محمد یوسف کاندیلوی اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے وہ منور چہروں کو دیکھیں، یہ ان کی چلائی ہوئی جماعت ہے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نہیں ہے، یہ مفتی محمود، مولانا غلام غوث، احمد علی لاہوری، شیخ الاسلام حضرت مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، ان کی مشترک امانت جماعت۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔